دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنتی زیور میں ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دواؤں کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اسی ترکیب سے وہ دوائیں استعمال کی جائیں جو ان کے استعمال کا طریقہ ہے، اسی طرح عملیات اور تعویذات کی بھی کچھ شرائط، کچھ ترکیبیں، کچھ لوازمات ہیں کہ جب تک ان سب چیزوں کی رعایت نہ کی جائے عملیات کی تاثیرات ظاہر نہ ہوں گی اور فیوز و برکات حاصل نہ ہوں گے۔ ان شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور انتہائی ضروری ہیں کہ جن کے بغیر قرآنی اعمال میں تاثیرات کی امید رکھنا نادانی ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ کریم کے دین کے ستونوں مثلا قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا یقین یعنی کنوکشن اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر شک و شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ ان 7 شرائط کے علاوہ اعمال و وظائف کے کچھ ضروری آداب بھی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان آداب کا بھی خیال و لحاظ رکھے، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیرات میں کمی ہو جانا لازمی ہے۔ آئیے چند اہم اور ضروری آداب جان لیتے ہیں۔ وظائف کے 9 ضروری آداب۔ نمبر 1، ہر عمل یا وظیفہ کرتے وقت نہایتی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ نمبر 3، ہر عمل، ہر وظیفہ کے اول و آخر درود پاک کا ورد کرے۔ نمبر 4، وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دے بلکہ بار بار گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگے۔ نمبر 5، جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفہ وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھے، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو، نہ کسی کی کوئی آواز آئے۔ نمبر 6، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کوئی عمل کرے، نہ کوئی وظیفہ پڑھے۔ نمبر 7، جب کوئی عمل کرے یا وظیفہ پڑھے تو اس دوران بہت کم کھائے اور سادہ غذا کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ نمبر 8، وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے، بلکہ خوشبو یا عطر یعنی فریگرنس بھی استعمال کرے، اور ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرے۔ نمبر 9، ہر عمل اچھے وقت میں کرے اور ہر وظیفہ قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھے۔ بسا اوقات اوراد و وظائف کے فضائل و برکات سن کر پڑھنے کا ذہن تو بنتا ہے مگر اس پر استقامت نہیں مل پاتی۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید ہمیں درست پڑھنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم اوراد و وظائف پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، تلاوت قرآن تو کرنی ہے۔ ہم قرآن کریم درست پڑھنا سیکھ لیں، اس کی برکت سے اوراد و وظائف درست پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اوراد و وظائف میں سستی کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہم جلد گھبرا جاتے ہیں
کہ فلاں وظیفے پر تو اتنا وقت لگتا ہے، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آئیے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی نے طویل سفر کرنا ہو تو وہ وقفے وقفے سے سڑک پر دیے گئے کلومیٹرز کے نشانات کو دیکھتا ہے کہ اب اتنا سفر باقی ہے، اب اتنا سفر باقی ہے۔ ان کلومیٹرز کے نشانات کو دیکھتے رہنے سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا سفر آسان ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ثواب پر نظر رکھی جائے اور اولاً چند وظائف کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا جائے کہ فلاں وظیفہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اس انداز سے جائزہ لینے سے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ پڑھنے میں ثابت قدمی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم یہ بھی غور کریں کہ روزانہ نہ جانے کتنے گھنٹے فضول گفتگو میں گزر جاتے ہوں گے، جس میں غیبت بھی ہو جاتی ہوگی، کئی مسلمانوں کی دل آزاری بھی کر دیتے ہوں گے، زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کا درست استعمال کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خوش نصیب اوراد و وظائف کی شرائط اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی وظیفہ یا ورد کرتے ہیں تو ان کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرنے یعنی اپنی مراد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔